سورہ الجاثیہ پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 20 اور 21۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ھذا یہ بصائر للناس لوگوں کے لیے بصائر ہے، یعنی ایمان افروز دلائل پر مشتمل ہے، وہدی اور ہدایت، ورحمت اور رحمت ہے، لقوم یوقنون یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ ام کیا حسب گمان کر لیا، الذین ان لوگوں نے اجترحوا السیئات جنہوں نے اعلانیہ گناہ کیے، ان نجعلہم کہ ہم کر دیں گے ان کی زندگی اور موت کو ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ساء ما یحکمون یہ فیصلہ تو بہت برا ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی اب یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ھذا بصائر، یہ قرآن کریم ایمان افروز دلائل پر مشتمل ہے۔ اس میں احکام بھی ہیں، اس میں قصص بھی ہیں، اس میں شرعیہ احکام بھی ہیں اور دیگر یقینی حتمی معلومات بھی ہیں۔ یہ قرآن ان چیزوں پر مشتمل ہے۔ اچھا یہ بات یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی روشنی کو، اور بصیرت کہا جاتا ہے دل کی روشنی کو۔ دل کی روشنی کا نام بصیرت ہے اور آنکھوں کی روشنی کا نام بصارت ہے۔ یہ قرآن دل کی روشنی ہے، قرآن آنکھوں کی روشنی نہیں، قرآن دل کی روشنی ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین کی دولت سے مالا مال ہے، جو قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ٹھہر کر پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر قرآن سے جو کچھ انہیں ملتا ہے اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم سے جو لوگ اپنا مضبوط ترین عملی رشتہ جوڑتے ہیں، یہ قرآن ان کے دلوں میں نور پیدا کرتا ہے۔ اس کے دلائل، اس کے احکامات پر جو عمل کرتا ہے اسے بصائر نصیب ہوتی ہے، یعنی دل کی روشنی قرآن سے ملتی ہے۔ قرآن صرف آنکھوں کی روشنی کا نام نہیں ہے، دل کی روشنی کا نام قرآن ہے۔ کہ یہ ایسے دلائل پر مشتمل ہے کہ اگر اس کے دلائل پر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ ہم ایک روانگی سے پڑھتے ہیں، وہ بھی درست ہے، لیکن اس روانگی کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں عمر بھر، لیکن پتہ ہی نہ ہو قرآن کہتا کیا ہے، قرآن فرما کیا رہا ہے، قرآن ہم سے مطالبہ کس چیز کا کر رہا ہے۔ تو پھر آنکھوں کی بصارت تو قائم رہے گی، لیکن دل کی بصیرت نصیب نہیں ہوگی۔ دل کی بصیرت تب نصیب ہوتی ہے جب انسان قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور اس کے دلائل میں غور و فکر اور تدبر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن فرما دیتے۔ پھر فرمایا ہدی، یہ قرآن ہدایت بھی ہے۔
رحمت اور رحمت بھی ہے، لیکن بات پھر وہیں ختم ان لوگوں کے لیے جو یقین کی دولت ہے۔ یقین سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان کا نام دوسرا اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو ایمان کا دوسرا نام یقین ہے۔ اگر آپ کے پاس یقین نہیں ہے تو آپ ایمان سے خالی ہیں۔ اب یقین انسان کو کہاں پہنچاتا ہے؟ ایک غزوے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کی شاخ صحابی کو عطا فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یہ لو تلوار، اور ہے کیا؟ کھجور کی شاخ، اور سرکار فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں یہ لو تلوار۔ اب یقین کیا ہے؟ صحابی کا یقین اتنا کامل تھا کہ جب وہ شاخ ان کے ہاتھ میں پہنچی تو وہ تلوار بن گئی۔ حضرت عمر بن خطاب بازار میں گھوم رہے ہیں، ہاتھ میں درہ لیا ہوا ہے، ایک نوجوان چادر لپیٹے ہوئے آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، سامنے ٹاکرا ہو گیا عمر بن خطاب سے، ہاتھ میں درہ دیکھا، یقین ہو گیا کہ آج نہیں بچنے کی کوئی امید۔ اب فوراً بوتل کو چادر کے نیچے کر لیا، لیکن چادر کے نیچے کرنے سے پہلے جناب عمر دیکھ چکے تھے۔ اب پاس آئے، نوجوان یہ کیا ہے؟ اب نوجوان نے حضرت عمر کا جواب دینے سے پہلے کیا کہا؟ اے اللہ، پورے یقین سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آج عمر سے بچا دے۔ پورے یقین سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن آج مجھے عمر سے بچا دے۔ منہ سے نکلا یہ سرکہ ہے، منہ سے کیا نکلا؟ یہ سرکہ ہے، حالانکہ تھا کیا؟ شراب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نوجوان سے بوتل کی، اس کا ڈھکن کھولا تو شراب کے بجائے وہ سرکہ ہی تھا۔ یہ یقین ہے۔ یقین انسان کو اتنا بلند کرتا ہے۔ میں نے رمضان المبارک میں نماز فجر کے بعد جو دروس دیے ہیں اس درس میں میں نے آپ کو حضرت فتح موسری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنایا۔ حضرت فتح موسری رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دیکھا ایک نوجوان خالی ہاتھ جا رہا ہے، پوچھا بڑے انسان کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا حج کا۔ کہا زیادہ راہ کہاں ہے؟ کہا زیادہ راہ کدھر ہے؟ اب نوجوان کا یقین دیکھیے، وہ حضرت فتح موسری سے کیا کہتا ہے؟ وہ بے یقین انسان، جواب میں کہتا وہ بے یقین انسان۔ جب کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو کھانا اپنا ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ حضرت فتح موسری نے فرمایا نہیں، تو کہا جس خالق نے مجھے اپنا مہمان بنا کر بلایا ہے وہ مجھے کھانا نہیں کھلاتا ہوگا۔ اب اس نوجوان کا یقین تھا تو ہر قدم پر رب اسے کھانا بھی عطا فرماتا اور ظاہرہ بھی عطا فرماتا۔ یہ یقین کی دولت ہے۔ یقین اصل میں ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ جب آپ یقین سے کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا، آپ اگر نماز اپنی ہی نماز میں متذبذب ہیں تو اللہ کیسے قبول فرمائے گا جبکہ آپ کا خود اپنا یقین ہی نہیں۔ اور اگر آپ اس یقین سے مسجد کی طرف چلے کہ میرے رب نے بلایا ہے تو قبول کرنے کے لیے بلایا ہے، تو پھر یارو آپ کا ہر سجدہ قبول ہے۔ آپ کے ہاتھ اٹھے نا تو آپ اس یقین سے ہاتھ اٹھائیں کہ میرا اللہ نہ چاہتا تو میری جرت نہیں تھی میں ہاتھ اٹھا جاتا، میرا رب نے کہا ہے کہ ہاتھ اٹھیں تو اٹھے ہیں، اب مجھے یقین ہے جو میں مانگوں گا وہ مجھے عطا کرے گا، تو پھر وہ عطا کرتا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو ہم ایک جملہ سنا کرتے تھے، وہ کبھی کوئی بات چلتی نا فلاں سے مجھے شفا مل گئی فلاں سے مجھے، تو لوگ ایک مثال دیا کرتے تھے پیر کامل نہیں یقین کامل۔ یہ ہم بچپن میں ایک جملہ سنا کرتے تھے، پیر کامل نہیں ہوتا یقین کامل ہوتا ہے، انسان کو کامیابی پر یقین پہنچاتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو دریا کے کنارے 10 گھنٹے بیٹھتا ہے کشتی آ جائے، اور اگر یقین کی دولت مل جائے، جنید بغدادی دریا کے کنارے پہنچے کشتی نہ ہو تو اپنے کاندھے سے مسلح پانی پر بچھاتا ہے، نفل نیت کر دریا پار کر لیتا ہے۔ یہ یقین ہے۔
جنید بغدادی کو پتا ہے کہ اگر میرے رب کو منظور نہ ہوا تو میں کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. اب پورے یقین اپنے رب کی ذات پر پورے یقین سے پانی پر مسلح بچھا دیا اور نفر نیت کر لی اور پانی ادھر ہی چل پڑا جدھر جنید نے جانا تھا. یقین کامل ہوتا ہے، انسان کے اعمال میں کمال نہیں ہوتا ہے. کسی کا عمل کامل نہیں ہے. کامل عمل انبیاء کے ہیں. انبیاء کے بعد تو کسی صحابی کے بھی عمل کامل نہیں ہے. یقین کمال کے درجے پر انسان کو پہنچاتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ قرآن بصائر بھی ہے، یہ خود ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، لیکن لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین کی دولت سے مالا ہے. نماز ہے تو یقین سے پڑھیے، دعا ہے تو یقین سے مانگیے، اپنے رب کی بارگاہ میں التجائی کرنی ہے تو یقین سے کیجیے. بے یقینی کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتا. اللہ یقین کی دولتیں قبول فرماتا ہے. قرآن پڑھنا ہے تو یقین سے پڑھو، میرا رب سن رہا ہو، واقعی میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں. میں یہ کو کالے حرف نہیں پڑھ رہا، میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں. یہ کالے حروف تو محض درمیان میں ایک جو نا وہ زبان ہے، اصل تو میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں. یقین کامل ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا. ساء ما یحکمون، یہ بڑا برا فیصلہ ہے. کیوں؟ انصاف کے بھی خلاف ہے. ایک وہ ہے جس نے اپنے رب کو مانا، ایک وہ ہے جو اپنے رب سے شرم و حیا کرتا رہا، ایک وہ ہے کہ جو گناہ کی طرف چلنے لگا تو فوراً خیال آیا میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے جا کر کیا کہوں گا کہ میں یہ کالا منہ لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں. اور وہ خوف خدا سے گناہ سے بچ جاتا ہے. اور ایک وہ ہے جو ڈڈائی سے گناہ کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے دونوں کی زندگیاں برابر ہو جائیں اور دونوں کی موتیں بھی برابر ہو جائیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. جس نے اعلانیہ گناہ کیے اس کی زندگی بھی بری ہے، اس کی موت بھی بری ہے. اور جس نے اپنے رب پر ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کیے اس کی زندگی بھی اچھی ہے، اس کی موت بھی اچھی ہے. کوئی تڑپتا ہے، کوئی ساری رات ایڑیاں رکھتا ہے تو جان نہیں نکلتی، اور کسی کے بارے میں ہم سنتے ہیں یار میرے ہاتھوں میں تھا پتہ ہی نہیں چلا اس کی جان کب نکل گئی. تو اس نے تو جھرجھری بھی نہیں لی، اس نے لمبا سانس بھی نہیں لیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں تو دیکھتا ہی کیا گیا اور یہ بے حرکت ہو گیا، پھر مجھے پتا چلا یہ تو دنیا سے چلا گیا ہے. اور ایک وہ جو ساری رات ایڑیاں رگڑتا ہے لیکن اس کی جان نہیں نکلتی، برابر نہیں ہو سکتا. ایک وہ ہیں جنہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری ہے اور ایک وہ ہے جو ناپاک زندگی گزار گیا. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ پاکیزہ زندگی گزارنے والوں کے 1000 سال بھی بیت جائیں، اللہ کی عزت کی قسم ان کی قبریں ایسے لگتی ہیں جیسے گھر بنی ہیں. اور جنہوں نے ناپاک زندگی گزاری 40 دنوں کے بعد چلے جاؤ تو پتہ لگتا ہے پتہ نہیں کتنی صدیوں کی پرانی قبروں میں رہتا ہے. یہ برابر نہیں ہو سکتا. نہ زندگی برابر ہو سکتی ہے نہ موت برابر ہو سکتی. زندگی میں بھی فرق ہے اور موت میں بھی فرق ہے. اللہ پاکیزہ زندگی والوں کو پاکیزہ موت عطا فرماتا ہے، بری زندگی والوں کی موت بھی بری ہوتی ہے. تڑپ کر جاتے ہیں دنیا سے، یہ سکون سے جاتے ہیں دنیا. تو کہا یہ گمان مت کرنا کہ دونوں کی زندگی اور موت برابر ہوگی. کہا اگر ایسا ہو جائے تو یہ سب سے برا انصاف ہے، اس سے برا انصاف کیا ہو سکتا ہے؟ کہا اللہ برا انصاف نہیں کرتا. اللہ کا کوئی فیصلہ عدل و انصاف سے ہٹ کر نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے ایک حرام کھاتا رہے اور ایک بیچارہ تڑپ تڑپ کر حلال کے لقمے ڈھونڈ کر اپنی زندگی کی سانسوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا رہے اور یہ ساری زندگی حرام کھاتا رہے اور کہے یہ وہ میں جا رہا تھا بازار تو وہ میں نے چنچی کے پیچھے، میں کبھی کبھی آپ کو پہلے بھی بتایا گاڑیوں کے پیچھے کبھی بڑی جو ہے نا نصیحت آموز باتیں لکھی ہوتی ہیں، تو وہ ایک میرے سامنے آگے سے ایک چنچی رکشا جا رہا تھا، اس کے پیچھے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا اور مجھے تو بڑا پسند آیا، مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گا. اس نے لکھا ہوا تھا
بستر سے اٹھ کر مسجد تو جاتے نہیں ہیں لیکن قبر سے اٹھ کر جنت کے جانے کی خواہش رکھتے ہیں. بستر سے اٹھ کر مسجد تو جاتے نہیں ہیں لیکن قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں. بڑا ہی پیارا جملہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم زندگی بھی گناہ والی گزاریں, ہم کھاتے بھی حرام جائیں, ہم اپنی من مانی سے زندگی گزاریں اور پھر امید یہ بھی رکھیں کہ ہماری زندگی بھی خوبصورت, ہماری موت بھی خوبصورت. کہا ایسا نہیں ہو سکتا. زندگی اور موت برابر ان لوگوں کی نہیں ہو سکتی جو ایمان لائے اور جن نے برے اعمال کیے. ایمان والوں اور برے اعمال والوں کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور اگر ایسا ہو جائے کہ برابر ہو جائے, اللہ فرماتا ہے کہ بہت برا فیصلہ ہے, اور اللہ برے فیصلے نہیں فرماتا, اللہ تو خوبصورت ترین فیصلے فرماتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ